آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ گزشتہ کل بھی اس آیت کریمہ کی کچھ تفسیر ہم نے سماعت کی تھی۔ آج بھی ہم اس حوالے سے چند باتیں سماعت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کل روز جمعہ کے حوالے سے یعنی جمعے کے دن کے حوالے سے اب ہم سنتے ہیں نماز جمعہ کے فضائل میں کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر جمعے کو آیا، یعنی مسجد میں آ کے وضو نہ کرے بلکہ گھر سے، جب وہ غسل کر رہا ہے تو وضو بھی کرے۔ فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر جمعے کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی کہ جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہوئے، یعنی جو گزشتہ جمعہ تھا اور یہ جمعہ، اس درمیان جو بھی، فرمایا کہ اس سے گناہ ہوئے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا، یعنی خطبے کی حالت میں اتنا کام بھی بیکار ہے، لغو ہے، باطل ہے کہ اگر کوئی کنکری مسجد میں پڑی بھی ہو تو فرمایا اسے ہٹا دے، یعنی خطبہ سنتے ہوئے کنکری کو ہٹا دیا تو یہ اس کی بھی اجازت خطبے میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے ادا کرنے کے لیے آئے تو فرمایا کہ غسل کرے، نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہنے، مسواک کرے اور خوشبو لگائے، تو فرمایا کہ یہ مسنون ہے، یعنی یہ سنت میں سے ہے کہ جمعے کے دن اس طرح اہتمام کر کے مسجد میں آنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، مسواک کرے، اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ لگائے اور اچھا لباس پہنے اور پھر گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے اور پھر لوگوں کی گردنوں کو پھاندتا ہوا، یعنی لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ جائے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی توفیق سے اگر وہ جمعے کے دن یعنی پہلے آ گیا اور مسجد میں نفل پڑھتا رہے، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آئے تو خاموشی سے بیٹھ جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ عمل کفارہ بن جائے گا ان کوتاہیوں اور غفلتوں کا کہ جو گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے میں یعنی جس کی نماز پڑھنے کے لیے وہ آیا ہے، تو فرمایا اس درمیان میں جو 7 دن اگر اس سے جو کوتاہیاں اور غفلت ہوئی ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کے سے سرزد ہوئی ہوں گی تو اس کا یہ عمل کفارہ بن جائے گا کہ جس نے جمعے کے دن یہ سارا اہتمام کیا ہوگا۔ یعنی یہ باتیں یاد رکھنی پڑیں گی کہ جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگنا۔ بعض لوگ آگے آنے کے لیے آتے بعد میں ہیں، لیکن وہ آگے آنے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ یہ نہ کرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے
یعنی آیا بعد میں، اب وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے لیے جہنم کے اوپر برج اپنا بنوا رہا ہے، یعنی پل بنوا رہا ہے، اس کے اوپر سے پھر وہ گزر کر وہ جہنم میں سے جائے گا۔ اتنی سخت وعید ہے کہ لوگوں کے اوپر سے پھلانگنا، یہ لوگوں کی توہین ہے کہ ان کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آنا۔ اسی لیے فرمایا کہ جمعے کے دن پہلے سے یہ سارا اہتمام کرے، اور یہ سارا اہتمام کرے یعنی غسل کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے، پھر مسجد کی طرف آئے، نہ لوگوں کی گردنوں کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، اور اللہ کی توفیق سے اگر وقت ہو اور خطبہ نہیں ہو رہا، وعظ و نصیحت نہیں ہو رہا، ٹائم ہے، مکروہ وقت نہیں، نفل نماز پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھ لے، آ کر پھر وہ نوافل پڑھے اللہ کی رضا، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اور امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو وہ خاموشی سے بیٹھ جائے، تو پھر اس کا یہ عمل جو ہے وہ گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک کا، اس سے جتنی کوتاہیاں غفلتیں ہوئی ہوں گی تو اس کا کفارہ بن جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک دن میں کر لے اللہ اسے جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1 کہ جو مریض کو پوچھنے جائے، یعنی جو بھی مریض ہو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ نمبر 2 اگر جنازہ ہو جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 3 روزہ رکھے۔ نمبر 4 جمعے کو جائے، یعنی جمعے کے دن یہ 4 کام بالکل ہو سکتے ہیں۔ اور 5واں کام میرے آقا نے فرمایا غلام آزاد کرے۔ اب غلامی کا دور تو ہے نہیں، تو یہ 5 کام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ 5 کام ایک دن میں کر لے اللہ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ اب وہ لوگ کہ جو نماز جمعہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور اگر تو پڑھ لی نہ پڑھی تو جیسے 5 وقت کی نہیں پڑھتے ایسے جمعہ بھی نہیں پڑھتے، وہ صرف عید کی پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ارشاد فرمایا کہ جہاں ہم نے نماز جمعہ کے ادا کرنے والوں کے فضائل سنے، اب دیکھیے کہ اگر کوئی نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے لیے بھی بہت سی وعیدیں ہیں۔ میں 2 عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر مہر لگ گئی، جمعے کی اہمیت کو نہ سمجھا، جمعہ چھوڑتے رہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو کہا باز آئیں گے، یا پھر فرمایا اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، اور اللہ مہر کر دے گا دلوں کو تو فرمایا پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی پھر انہیں کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ جمعے کا دن ہے یا کوئی سا بھی نماز کا دن ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑ دیے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا کہ یہ منافقین میں سے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ منافقین کی کتنی وعیدیں ہم سن چکے ہیں قرآن و حدیث میں کہ منافقت کتنا خطرناک مرض ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ نماز جمعہ کے حوالے سے یاد رکھیے کہ نماز جمعہ جو ہے یہ جمعے کی نماز فرض عین ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہر ایک پر اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ تاکید کے ساتھ ہے، مؤکد ہے، یعنی اس کی تاکید ہے، اور جمعے کا منکر اگر ہو تو وہ کافر ہے، یعنی جمعے کا منکر ہو جائے، انکار کر دے کہ جمعے کو نہیں مانتا یا اس نماز کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ علماء نے یہ لکھا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں، اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ نمبر 1 جہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہو وہ شہر ہو یا فنائے شہر ہو، یعنی شہر میں ہی ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2 جمعہ پڑھانے والا سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو کہ جسے جمعہ قائم کرنے کا اس نے حکم دیا۔ اب سلطان اسلام پہلے کے جو ہوا کرتے تھے خلفائے راشدین دیکھیں وہ خود جمعہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن آج کے حکمرانوں کو دیکھیں تو سورہ فاتحہ بھی انہیں صحیح نہیں آتی، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، تو اب جو ہیں علماء ہی ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں۔
نمبر 3 ظہر کا وقت ہو، یہ شرط ہے، یعنی ظہر کے وقت میں نماز پوری ہو جائے۔ اگر نماز کے دوران اگر تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ اس کا باطل ہو گیا، اب ظہر کی نماز وہ قضا پڑے گا۔ نمبر 4 جمعے کی شرط یہ ہے کہ خطبے کا ہونا، یہ شرط ہے جمعے کے دن۔ نمبر 5 جماعت سے ہوگی نماز، یعنی علیحدہ جمعہ نہیں ہو سکتا، جماعت یعنی امام کے ساتھ ہی جمعہ ہوگا، اور امام کے علاوہ کم سے کم 3 مردوں کا ہونا، یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے جو جمعے کا اہتمام ہوگا تو 3 مرد بھی ہوں گے تو اور امام ہوگا تو جمعہ ہو جائے گا۔ نمبر 6 اذن عام ہو، یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے گا کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کو روک ٹوک نہ ہو۔ یہ 6 شرطیں ہیں نماز جمعہ کے حوالے سے۔ جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے میں نے ابھی بتائی 6 شرطیں، اب ہے جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں کہ اگر کسی کے اوپر جمعہ فرض ہو گیا اس کے لیے 11 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر پڑھے گا پھر بھی ادا ہو جائے گا اس کا۔ نمبر 1 شہر میں مقیم ہونا، یعنی جو اسی علاقے میں رہتا ہو۔ نمبر 2 صحت بحال ہونا، یعنی صحت مند ہونا، مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر پڑھ لے گا مریض نے، اگر پڑھ سکتا ہے۔ اور مریض سے مراد کون ہے یہ بھی سن لیجئے کہ مریض سے مراد وہ مریض ہے کہ جو جامع مسجد تک نہ جا سکتا ہو، اگر چلا جائے گا تو مرض اس کا اور بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، یہ مریض کہلاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ لیکن ہلکا پھلکا مریض ہے تو وہ جائے گا اور وہ پڑھے گا، بالکل اس کے لیے پڑھنا بھی پڑے گی، اسے جانا بھی پڑے گا ہلکا لیکن ایک اتنا مریض ہے کہ بالکل وہ جا ہی نہیں سکتا تو ایسے مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 آزاد ہونا۔ نمبر 4 مرد ہونا، عورت پر نہیں، مرد پر جمعہ ہے۔ نمبر 5 عاقل ہونا، عقل مند ہونا، بے وقوف پر جمعہ فرض ہی نہیں۔ بالغ ہونا، نابالغ پر جمعہ فرض ہی نہیں۔ اسی طرح آنکھوں والا ہونا، یہ بھی جمعہ فرض ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں نہیں، نابینا ہے، اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر اسے کوئی پہنچا دیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے تو نابینا کی بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح چلنے پر قادر ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ اسی طرح قید میں نہ ہونا، یہ 10ویں شرط ہے۔ نمبر 10 بادشاہ یا چور یا کسی ظالم کا خوف نہ ہونا، یہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے یہ 10ویں شرط ہے۔ نمبر 11 اس قدر بارش، آندھی، اولے اور سردی نہ ہونا کہ ان چیزوں کے ہونے سے کسی چیز کا نقصان نہ ہو، یعنی اگر ان بارش اس قدر ہے کہ نقصان ہو جائے گا سامنے والے کی جان کا، یا آندھی چل رہی ہے، اولے برس رہے اتنے، یا سردی اس قدر ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، جائے گا تو اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، تو اس کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں۔ اس کے علاوہ بھی مزید اس کے شرائط اور اس کی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ بہار شریعت اٹھائے، جلد اول حصہ نمبر 4 میں پورا جمعے کا بیان میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی فرمایا کہ بہتری سے مراد لغوی بہتری ہے، یعنی دنیاوی کاروبار سے نماز جمعہ اور خطبہ یہ بہتر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حاضری واجب نہ ہو، صرف مستحب ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ نماز جمعہ یعنی یہ بہتر ہے، یہ وہ بہتر عمل ہے کہ انسان دنیاوی کاروبار میں لگا رہے اور نماز جمعہ کو چھوڑ دے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھے۔ تو آپ سن چکے ہیں کہ انسان کتنا اہم دن اور جس قدر اس میں عبادت کرنے کے لیے جس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اور بندہ خرید و فروخت میں لگا رہے اور نماز جمعہ کو اہمیت نہ دے، تو بتائیے کہ پھر یہ دل کے کالا پن اور دل کی غفلتیں مزید بڑھیں گی اور بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہی ہوگا۔ اللہ ایسے غفلتوں سے اور ایسی سستی کاہلی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نماز جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم مسجدوں میں پہلے آئیں اور اللہ کا ذکر کریں،
اس دن درود پاک کی کثرت کریں، سورہ کہف کی عادت ڈالیں۔ اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو جمعے کے دن سورہ کہف ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک نور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے سورہ کہف پڑھنے والے کو۔ تو جمعے کے دن سورہ یاسین ہے، اور ہم نے سورہ دخان کی بھی فضیلت سنی تھی کہ جو جمعے کے دن سورہ دخان بھی پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت میں محل بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پاتے رہیں گے تو پھر اس کی برکتیں ہمیں مرنے کے بعد قبر میں بھی نصیب ہوں گی، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کو سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے غور و فکر کرنا آسان فرما، غور و فکر کی ہمیں صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ تیری ہر نعمت پر شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، نا شکری نا فرمانیوں سے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، حضور کی امت پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ ہم تیرے فضل و تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما، اپنی رحمتیں عطا فرما، ہمیں ہر کام میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما، ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمارے اندر جتنی جہالت، خرابیاں، برائیاں ہیں یا اللہ قرآن کی برکت سے تیرے محبوب کے صدقے ہماری ساری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے تیرے محبوب کو پسند آ جائے۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔